بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وصلى على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عبادتهم إلى قيام يوم الدين وقال يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صلوات محمد اگر اس طرح والے سامنے آ جائیں تو صلوات پڑھنے خاندان میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میرا دل تھا کسی اور ٹاپک کو پڑھنے کا، لیکن ابھی یہ جو دو قصیدے پڑھے گئے تو میرا بھی دل ہے کہ اسی کو تھوڑا سا سب سے پہلے تو ابھی ایک برادر وہ چلے گئے شہر قصیدہ پڑھ رہے تھے، اس میں تذکرہ آیا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سید الشہداء تشریف لائے اور حضور سرور کائنات اللہ کی سب سے بڑی عبادت اور کائنات کا سب سے بڑا عابد، ایک طرف عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت، دوسری طرف عابدوں میں سب سے بڑا عابد، اور پھر نماز کے اجزاء میں سے سب سے بڑا جز سجدہ، اس سب سے بڑی عبادت کے سب سے بڑے جز سجدے میں سب سے بڑا عابد. ادھر سے حسین نکلے خرامہ خرامہ اور آگے دوش مصطفیٰ میں سوار ہو گئے، اور اب حضور ہیں کہ تصویر خدا جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ سر اٹھا اٹھا کے حسین کی زیارت کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم حضور نے پہلے ایک بار یا دو بار یا تین بار کہتے تھے، اس وقت حضور نے 70 بار سبحان ربی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے یہ جو کہا کہ جب تک حسین نہ اٹھے سر نہ اٹھانا، کہ جہاں حسین آ جائے وہاں عبادتیں کم نہیں ہوتی، سجدے زیادہ ہو جائے. جہاں حسین آ جائے سجدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذکر الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہاں پر اللہ کا سب سے بڑا عابد بھی اپنے ذکر میں اضافہ کر دیتا ہے، جسے کہتے ہیں حسین ابن علی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اذکار میں اضافہ کریں، اپنے سجدوں میں اضافہ کریں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں حسین ابن علی کی وجہ سے. خدا کی قسم یہ ابھی ملنگ صاحب پڑھ رہے تھے
کہ یہ جو سید الشہداء کو یہ جو مقام ملا یہ ملا کس وجہ سے؟ اس کے اوپر میں بات کروں گا. اس سے پہلے جہاں سے پچھلی مجلس چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں ایک جملہ وہاں سے کہہ کے پھر آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلا نمائندہ ہے حضرت آدم. پچھلی 28 کی اگر کسی کو یاد ہو مجلس اس کے اندر میں نے تذکرہ یہ کیا تھا. سب سے پہلا نمائندہ اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ ہے حضرت آدم. اور کمال اللہ نے یہ کی کہ اس کو سجدہ کروا دیا جس نے خود ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اس کے سامنے سب کو کہا کہ سجدہ ریز ہو جائے. ابھی اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا, کوئی عبادت نہیں کی, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی اور تسبیح نہیں کی. اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اسے سنوار دوں اور اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو فوراً سجدے نکل جانا. یعنی جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو یہ عہدے عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملتے. ان کو نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ عہدے نہیں ملتے, ان کو روزے رکھ رکھ کر یہ عہدے نہیں ملتے, ان کو تقویٰ کی بنیادوں پر جو ہے وہ یہ عہدے نہیں ملتے. متقی تو بندہ ان کی طرف ہو کر ہوتا ہے, ان کی سیرت پڑھ کے متقی بندہ ہوتا ہے. اگرچہ جب دنیا کے اندر آئے نمازیں ان سے بڑھ کے کس کی نماز ہے, ان سے بڑھ کے سجدہ کس کا سجدہ ہے, ان سے بڑھ کے روزہ کس کا روزہ ہے, ان سے بڑھ کے حج کس کا حج ہے, ان سے بڑھ کر عبادتیں کس کی عبادتیں ہیں. مگر خدا کی قسم یہ آدم کو جو سجدہ ہوا یہ سجدہ ہوا کس وجہ سے؟ کیا حضرت آدم نے کوئی اللہ کی ایسی عبادت کی تھی, کوئی ایسی قربانی پیش کی تھی؟ ابھی تو حضرت آدم زمین پر نہیں آئے, ابھی جو ہے وہ حضرت آدم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا, ابھی حضرت آدم کو کوئی اذیت نہیں ہوئی, ابھی حضرت آدم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی, ابھی حضرت آدم نے کوئی عبادت نہیں کی. کیا وجہ ہے, کون سا صلہ ہے, کس وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا؟ تو یہ آدم کو سجدہ کس وجہ سے ہوا؟ خدا کی قسم اللہ کہ جب ملائکہ نے اعتراض کیا کہ ہمیں جو ہے وہ خلیفہ ہونا چاہیے, تو اللہ نے کہا اچھا اگر خلیفہ ہونا ہے تو خلیفہ ہوگا علم کی بنیاد پر, خلیفہ میرا ہوگا علم کی بنیاد پر. میں تم کا امتحان لیتا ہوں, جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کو اپنا خلیفہ نامینیٹ کر دوں گا. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ملائکہ سے کہ ذرا مجھے ان انوار کے نام بتاؤ. اس وقت ملائکہ, قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ پکار اٹھے ما علم لنا الا ما علمتنا, ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. اور اللہ نے حضرت آدم سے یہ کہا اے آدم تو ان اسماء کو بتاؤ. تمام مورخین نے لکھا, سنی شیعہ سب نے اس کو لکھا, مختلف انداز میں اس کو لکھا گیا کہ حضرت آدم نے جیسے ہی اپنا جھکی ہوئی گردن اٹھائی اور جیسے ہی انوار پنجتن پاک کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے انت المحمود وہذا محمد وانت الاعلی وہذا علی وانت فطر السماوات والارض وهذه سیدہ وانت القدیم الاحسان وهذا الحسین. اور حضرت آدم نے کہا اے پروردگار تو جو ہے سب سے اعلیٰ ہے, یہ تیرا محمد ہے, اور تو جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, اور یہ تیرا علی ہے. اے پروردگار اور تو فاطر السماوات والارض ہے, اور یہ تیری جو ہے وہ کنیز جناب سیدہ ہے, اور یہ حسن ہے, اور پروردگار یہ حسین ہے. جب ہی پنجتن پاک کا حضرت آدم نے تذکرہ کیا فوراً اللہ نے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ. حضرت آدم سجدے میں گر گئے. خدا کی قسم یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو وہاں کا کہا جاتا ہے. پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں, ایران کے رہنے والے کو ایرانی کہتے ہیں, عراق کے رہنے والے کو عراقی کہتے ہیں, ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں, شام کے رہنے والے کو شامی کہتے ہیں, اور جو ہے وہ کوفہ کے رہنے والے کو کوفی کہتے ہیں. سب سے پہلے پنج تن کا اقرار کر کے آدم بن کے پنج تنی, اور پنج تن پاک کو نہ ماننے والوں, آدم کے نالائق بیٹو, تمہارا باپ پہلے دن سے پنج تنی ہے.
پہلے 5 دن پاک کا اقرار کیا، اللہ نے اسے مسجود ملائکہ بنا دیا، اور جس نے ان جیسا تصور کیا اللہ نے پکا شیطان بنا دیا۔ شیطان نے ان انوار کو اپنے جیسا تصور کر لیا اور سجدے میں نہ گرا، اور اللہ نے کہا ام کنت من العالین او کنت من العالین، کیا تم بھی علیوں میں سے ہو گیا ہے؟ اور یہاں پر جو ہے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ علی یہاں علی کی جمع ہے، اور علی کا مطلب ہے بڑا، علی کا مطلب ہے اعلیٰ، علی کا مطلب ہے برتر، علی کا مطلب ہے بلند، علی کا مطلب ہے اولا، علی کا مطلب ہے مولا۔ اس کا مطلب ہے آدم سے کوئی بڑا تھا، آدم سے کچھ بڑے تھے، آدم سے کچھ اولا تھے، آدم کے کچھ مولا تھے۔ آدم کے مولا تھے کہ جن کو سجدے کا حکم نہیں تھا، باقی سب کو سجدے کا حکم ہوا، اور خدا کی قسم کہ سب سے پہلے حضرت آدم کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو انہی انوار 5 دن کے صدقے سے کیا۔ آئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید الشہداء کو یہ مقام ملا تو کیوں ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ابھی مولانا صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ جہاں جہاں خدا کا تذکرہ وہاں وہاں حسین کا تذکرہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں۔ کمال تو یہ ہے ذکر کرنے والے کو کہا جاتا ہے ذاکر۔ اللہ کہتا ہے تم میرے ذاکر بن جاؤ میں اللہ تمہارا ذاکر بن جاؤں، اور اللہ کہتا ہے تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اور اللہ نے کہا اے میرے بندے یہ جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو میرا ذکر کرو، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ تیرے ذکر کرنے سے میری خدائی بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے، یا تیرے ذکر نہ کرنے سے میری خدائی میں کچھ کمی آ جائے گی، تیرے ذکر کرنے سے میری خدائی بڑھے گی نہیں، تیرے ذکر نہ کرنے سے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر کروں گا، میں بھی تیرا تذکرہ کروں گا، اس میں فائدہ تیرا ہے کہ میں خود خدا تیرا ذاکر بن جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مجھے یہ ثابت نہیں کرنا ہے، اب مجھے کسی مسلمان پر یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ حسین کو کوئی مولا مانتا ہے یا نہیں مانتا، حسین کو کوئی خلیفۃ اللہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، حسین کو جو رسول اللہ کا جانشین کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، حسین کو کوئی حاجت روا مانتا ہے یا نہیں مانتا، حسین کو کوئی کچھ مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے یہ ثابت نہیں کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کسی کو بتانا کہ حسین جو ہے وہ شافی محشر ہے یا نہیں، مجھے یہ کسی کو نہیں بتانا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے تو یہ تاریخ میں دیکھا کہ حسین کو مٹانے والے بڑے آئے، تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ حسین کو مٹانے کے لیے بڑے آئے، حسین کے ذکر کو مٹانے کے لیے ان کے تخت ٹوٹ گئے، ان کے خزانے ختم ہو گئے، ان کے بادشاہ جہنم اسیر ہو گئے، ان کے دربار جو ہے وہ غارت ہو گئے، ان کے سارے جو ہے وہ بادشاہ اور یہ وہ جو ہے وہ حل چلانے والے جہنم میں پہنچ گئے، لیکن خدا کی قسم زمانے نے یہ دیکھا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ گلی گلی میں جو ہو رہا ہے ذکر حسین قلم نہیں الہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو۔ خدا کی قسم حسین کے ذاکر تو بڑے بڑے دیکھے، لیکن اللہ بھی ذاکر ہی ہے حسین میں شامل۔ اللہ نے کہا تم میرے ذاکر بنو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم میرا ذکر باقی رکھو، میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ خدا کی قسم تا قیام قیامت حسین کا تذکرہ باقی رہے گا، تا قیام قیامت تک حسین کا تذکرہ باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی آپ دیکھ لیں ہم جو ہے وہ جتنی نسبتیں حسین کے ساتھ ہیں اس کا احترام کر لیں، تا قیام قیامت تک
حسین نے قربانی ایسی دی، کوئی جو کچھ مرضی کہے، کوئی حسین کو مولا مانے یا نہ مانے، کوئی حسین کو خلیفہ رسول مانے یا نہ مانے، کوئی حسین کو معصوم مانے یا نہ مانے، لیکن سب کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کافر ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا کسی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہندو ہے یا عیسائی ہے، سب جو غیرت مند انسان ہے وہ حسین ابن علی کو مانتا ہے. چونکہ آج اگر ماں ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے، آج اگر بہن ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے، آج اگر بیٹی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. خدا کی قسم اگر حسین قیام نہ کرتے تو یہ یزیدی جو ہے جو ہے یہ اپنے محارم کے ساتھ بدکاری کرنے پر اتر آئی تھی. یہ مسجد کے اندر شراب پینے لگے تھے، انہوں نے جمعے کو بند کروا دیا تھا، خود کو جمعہ پڑھنے لگے تھے، انہوں نے دین کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دی تھی. یہ حسین ابن علی ہے. آج کسی سے آپ پوچھیں، آج کوئی تازہ حج کر کے حاجی صاحب آئے نا، بڑی اس سے خوشبوئیں نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے آب زمزم بھی ساتھ کرتے ہیں. آب زمزم کا لوگ اس قدر احترام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ سب معاشرے کے اندر ہی رہتے ہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں آئے، ملک پاکستان کے باشندے آپ سارے. اور خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ آب زمزم کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور آب زمزم کو پیتے ہیں. ان سے پوچھا جائے بھائی کھڑے کیوں ہوئے ہو؟ تعظیم کس لیے کر رہے ہو؟ یہ پانی ہے. کہتے ہیں کہ اس پانی کے ساتھ ایک نبی کے پاؤں لگ گئے تھے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس نبی کے جس پانی کے ساتھ پاؤں لگ جائے وہ اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جس مٹی کے اندر نبی کے بیٹے کا خون شامل ہو جائے تو کتنی شفاعت ہو جائے گا. جہاں نبی کے بیٹے کا خون شامل ہو جائے اس کے اندر شفا آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ حاجیوں کو دیکھیں، حاجی جب آتے ہیں، میں نے کسی حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بڑی خوشبو آ رہی ہے، وہاں کیا دیکھا؟ کہا جی بڑا وہاں نورانی ماحول تھا، وہاں کی گلیاں نورانی تھی، صفا نورانی تھا، مروہ نورانی تھا، مقام عرفات جو ہے وہ نورانی تھا، سب پر نور تھے، سب چیزیں وہ تعریفیں کرتا چلا گیا، سب جو ہے وہ تعریفیں کرتا چلا گیا کہ سب پر نور تھے. یہ ساری میں نے اس سے پوچھا کہ حاجی صاحب وہاں پر ایک حجر اسود بھی ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا؟ کہنے لگے اللہ کی پناہ وہاں رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مشکل سے نصیب والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے لیں. میں نے کہا کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور جب حج کرتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ شریعت نے اس کا حل ڈھونڈا ہوا ہے، شریعت نے اس کا حل ڈھونڈا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکو تو اپنے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو لو. میں نے کہا آپ کی ہتھیلی میں حجر اسود آ گیا یا اس کا تقدس آ گیا؟ کہا نہیں، کہ اس شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہم دور سے ہی اشارہ کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم لیتے ہیں، یعنی ہمارا ہاتھ حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے. ہم نے کہا 1400 سال سے یہی تو ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نماز کے بعد ہم کھڑے ہو کے اشارہ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہم یہاں سلام کرتے ہیں، وہاں حسین تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے کرتے ہیں سلام اور پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں. خدا کی قسم حسین ابن علی نے جو قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بچایا اور اللہ نے حسین کے ذکر کو باقی رکھا. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ دو نظریات کی جنگ تھی. شام کے تخت سے یہ آواز بلند ہوئی تھی العیاذ باللہ نقل کفر نباشد. یہ تاریخیں اٹھا کر دیکھ دیں کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی.
یزید نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے ذکر کو مٹا دے، یزید یہ چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ مسجدوں کے اندر عبادت ختم ہو جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ اذانیں ختم ہو جائے، یزید یہ چاہتا تھا کہ توحید ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ رسالت ختم ہو جائے۔ اور ادھر سے توحید کا نمائندہ اٹھا، حسین یہ چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ باقی رہے، حسین یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت باقی رہے، حسین یہ چاہتے تھے کہ محمد اور رسول اللہ باقی رہے، حسین یہ چاہتے تھے کہ مسجد کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند رہے، حسین یہ چاہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت باقی رہے۔ یہ دو نظریے تھے، ایک نظریہ لا الہ الا اللہ کو مٹانا چاہتا تھا، دوسرا نظریہ لا الہ الا اللہ کو بچانا چاہتا تھا، ایک نظریہ جو ہے وہ قرآن کو باطل کرنا چاہتا تھا، دوسرا نظریہ قرآن کو بچانا چاہتا تھا، ایک نظریہ محمد رسول اللہ کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا، دوسرا نظریہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اور مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کون مارا، کس نے مارا، اور کس کے جو ہے وہ خیموں کو آگ لگی، کس کے خیمے جل گئے، کون شہید ہو گیا، کس نے شہید کر دیا۔ میں تم سے اتنا پوچھتا ہوں، اپنی مسجدوں میں جا کر دیکھو، آج بھی اگر اذان بلند ہو رہی ہے، مسجدوں میں قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا نعرہ بلند ہے، تو حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ دیکھیں آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، دنیا کی ہر مسجد میں عبادتیں ہو رہی ہیں۔ آج قرآن ہے تو حسین کی وجہ سے، آج نماز ہے تو حسین کی وجہ سے، آج روزہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، خدا کی قسم آج عبادتیں باقی ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے، آج ہم مسلمان ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ خدا کی قسم کیسا مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بس ایک جملہ اپنے آقا نامدار مولا عباس علمدار کی خدمت میں قرآن مجید میں آپ پریشان دو جملے کہہ دوں آپ کا، قرآن نے حضرت عیسیٰ کو وجی کہا، قرآن میں اپنے نبی کو اللہ نے وجی کہتے ہیں وہ حسین کہ جس کی طرف بار بار نظر پڑے، اور جب نظر پڑے تو پھر نظر ہٹے نہ، ایسا حسین کہ جس پہ نظر پڑ جائے پھر نظر ہٹے نہ۔ یا قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وجی کہا، یا تاریخ میں تاریخ دانوں نے حضرت عباس کو وجی کہا۔ اور خدا کی قسم صرف حضرت عباس ہی وجی نہیں ہے، حضرت عباس کا تو علم بھی وجی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑتی ہے، اور ہمارا کوئی بھی مومن جب روڈ پہ نکلتا ہے تو جیسے ہی نظر حضرت عباس کے علم پر پڑتی ہے وہیں سے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم یا باب الحوائج۔ صرف جو ہے وہ میرے مولا اور میرے آقا جو ہے فقط وجی نہیں ہے، یہ ایسا مقام ہے۔ تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ جب میرے مولا مرتجز پہ سوار ہو، مرتجز پتہ ہے کون سا گھوڑا ہے؟ عام گھوڑا نہیں ہے، یہ اس نسل سے خاص نسلیں ہیں گھوڑوں کی، 300 سے زیادہ نسلیں لکھی ہیں مورخین نے گھوڑوں کی۔ یہ مرتجز جس نسل سے تھا، یہ گھوڑے کی توجہ کیجیے، یہ گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس کے اوپر کوئی سوار سواری کرتا تھا، اس کی گردن ایسے مور کی طرح ایسے ہوتی تھی، آگے سے اپنے سوار کو چھپا لیتا تھا، اور پیچھے سے دم اس کی ایسی ہوتی تھی کہ پیچھے سے اپنے سوار کو چھپاتا تھا، یعنی آگے سے بھی سوار کو چھپا لیتا، پیچھے سے بھی سوار کو چھپا لیتا، اور جنگ میں یہ خاص مقام رکھتا تھا یہ گھوڑا۔ لیکن تاریخ دانوں نے لکھا
واحد عرب میں حضرت عباس تھے جو مرتجات مرتجز پر بھی بیٹھے ہوتے تھے تو واضح نظر آتا، اتنا قد تھا میرے مولا کا. اور خدا کی قسم جب مرتجز کے اوپر چلتے، جب محلہ بنی ہاشم سے نکلتے، مورخین نے یہ لکھا کہ سارے لوگ اعلان کرتے حضرت عباس آ گئے، وہ عباس ابن علی آ گئے، وہ عباس ابن علی آ گئے. اور مورخین نے یہ لکھا کہ حالت یہ ہوتی تھی اگر دکان پہ کوئی بندہ سودا لے رہا ہوتا تھا تو ترازو تولنے والے کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ جاتا تھا. یہ عالم تھا میرے مولا کے حسن کا. اور خدا کی قسم میں نے تصور پیش کر رہا ہوں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے اپنے پروردگار عالم سے یہ سوال پوچھا ہے، پروردگار یہ تیرے حبیب کی گلیاں ہیں، یہ مدینہ ہے جہاں سے ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھی نکلتے دیکھا، جہاں سے علی ابن ابی طالب کو بھی نکلتے دیکھا. اے پروردگار تیرے حبیب کی گلیوں میں یہ کس کے حسن کا چرچا ہے؟ اللہ نے کہا احمد خبردار، یہ میرا حبیب ہے، محمد مصطفیٰ ہے. تو نے صرف حضرت عباس کو دیکھا، کیا حضرت عباس کے ساتھ جناب علی اکبر کو نہیں دیکھا؟ جب بھی نکلتے تھے چچا بھتیجا دونوں نکلتے تھے. اور اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے محمد کو بھیجا، اس کے ساتھ علی کو بھیجا. ہمیشہ میرے حبیب کی علی نے جو ہے وہ مدد کی اور حفاظت کی. اور میں نے علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا اور جناب عباس کو شبیہ علی بنایا. میں اللہ وہ ہوں جو آج بھی اپنے حبیب کی تصویر سے حفاظت کر رہا ہوں. ایک تصویر مصطفیٰ، دوسرا تصویر مرتضیٰ. آج بھی ایک تصویر سے دوسری تصویر کی جو ہے وہ میں حفاظت فرما رہا ہوں. اور اصحاب جبلہ میرے آقا کی خدمت میں، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے تمام. خدا کی قسم حضرت سورہ بقرہ پڑھنے کا قصہ ہے حضرت طالوت اور جالوت کا، کہ جب حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا. حضرت طالوت حضرت اربیہ کے 7 بیٹوں میں سے 7ویں بیٹے تھے. حضرت اربیہ خود ایک نبی ہے. حضرت شمائیل ان کو جب قوم نے یہ کہا، وہ تذکرہ سورہ بقرہ کے آخر میں جب قوم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ کو مقرر کر دیں، تو حضرت شمائیل چلے اور مجمع کے اوپر نظر دوڑائی. اور یہ جناب اربیہ کے یہ بیٹے حضرت طالوت، ان کا وجیب قد تھا. کہتے ہیں حضرت موسیٰ کیسی حیبت، حضرت موسیٰ کی حیبت تو مشہور ہے نا. حضرت موسیٰ کا قد جو تاریخ نے لکھا وہ 70 غز قد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکھا گیا. اور بڑے بڑے بازو اور اتنے وجی تھے حضرت طالوت. جب نظر پڑی حضرت طالوت کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ تھا، ان کے پاس ایک گولیل ہوتی تھی اور ہر وقت جیب کے اندر پتھر ہوتے تھے، اور جہاں مارتے تھے وہ تڑپ کے ایسا نشانہ مارتے تھے کہ وہ تڑپ کے چیز گر جاتی تھی. اور اسی نشانے سے جالوت کو بھی جو ہے وہ مارا. جیسے ہی دیکھا حضرت شمائیل کے ہاتھ میں زرہ دی حضرت طالوت کو. جیسے ہی حضرت طالوت نے پہنی، ایک مرتبہ نبی نے دیکھ کر دیکھا تم تو مجھے موسیٰ کی حیبت والے نظر آ رہے. سارا مجمع پکار اٹھا کہ موسیٰ نظر آ گیا ہے، موسیٰ کی حیبت نظر آ گئی ہے. خدا کی قسم یہی عالم معاویہ کے لشکر کا تھا، صفین کے. جب لوگ اس انتظار میں تھے کہ علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ پھر حملہ کریں گے، مورخین نے یہ لکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پہ مرتجز پہ آگے بڑھا. مرتجز ابھی تھوڑا سا بتایا نا مرتجز کے بارے میں. مرتجز کا لغوی معنی کیا؟ مرتجز رجس ہے. رجس کہتے ہیں سفید بادل کو. وہ سفید بادل کے جو اس تیزی سے آئے اس سے بجلی کڑکے. کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے جب حملہ کیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بادل سے بجلی کڑک آئی. چہرے پہ نقاب تھا، چہرے پہ جب نقاب تھا میرے مولا کے، اور میمنہ پہ حملہ کیا
میمنہ والوں کو پیچھے بھگایا، میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ کے لشکر کو پیچھے بھگایا، پھر قلب لشکر میں میرے مولا اترے، قلب لشکر کا ہر آدمی بھاگ بھی رہا تھا۔ عالم یہ تھا دشمنوں کا کہ ہر بندے کی زبان میں تھا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، جب بندے کی زبان پہ۔ یہ ہے میرے مولا کے نام کا جلال کہ دشمن بھی ماننے پر تیار ہو جائے۔ بندے کی زبان میں تھا علی آ گئے، علی آ گئے۔ ایک مرتبہ حاکم اپنے خیمے سے باہر نکلا، خانے سے باہر نکل کر کہنے لگا کہ یہ جو تلوار ہے، اس تلوار کا لہرانا تو علی ابن ابی طالب جیسا ہے، اس نیزے کا پکڑنا تو علی جیسا ہے، یہ شکل سے اور شباہت سے اور یہ چاند سے اور ڈانٹ سے، یہ جان سے تو علی لگتا ہے، لیکن اس نے نقاب کیوں پہن رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اتنا علی لشکر سارا پریشان تھا کہ لشکر نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک اور گھوڑا دوڑتا ہوا چلا آیا، جیسے ہی دیکھا تو سارا مجمع پکار اٹھا، دو علی، دو علی، دو علی آ گئے، دو علی آ گئے، دو علی آ گئے۔ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور جناب عباس کے گھوڑے کے قریب لا کے دائیں بازو سے پکڑ کے نقاب کو ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگے، او زمانے والوں دیکھو یہ علی نہیں ہے، ہاں قمر بنی ہاشم۔ خدا کی قسم ایسا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عالم میں اس حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔ پروردگار جتنے بھی مومنین نے اس جشن کے اندر حصہ لیا، تمام حاضرین کی حاجات شرعیتوں کی بارگاہ میرے مالک ان کا یہاں پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں ایک ایک قدم عبادت شمار۔ پروردگار مجھے واسطے اپنی عزت و جلالت کا اس مسجد کے اندر جس کسی نے بھی مالی جسمانی جو بھی تعاون کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک اس جشن کو سجانے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم سب پروردگار تیرے گناہگار بندے ہیں، آج کے دن بہت بڑا دن ہے اور آج کی رات بہت بڑی رات ہے۔ پروردگار حضرت عباس علمدار باب الحوائج کے صدقے میں اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک مجھے واسطے اپنی عزت و جلالت کا تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، اس کائنات کے وارث حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تاجر ہم گناہگاروں کو اس قابل بنا کے امام کے قدموں میں اپنی جانیں چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء اے زہرا ابیہا بعدہا بنیہا وسر المستضعفین اللہم صل علی محمد